اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بچوں کا کوئی کھیل نہیں ہے اور نہ یہ کوئی شوق پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک حساس اور بڑا ذمہ دارانہ کردار ہے جو وہی انسان اس میں آگے بڑھے جس کے اندر اس کی صلاحیت اور قابلیت ہو، جس نے شریعت کو سمجھا ہو، جو اسلام کے بنیادی چیزوں سے واقف ہو، نہ صرف یہ کہ بنیادی چیزوں سے بلکہ اس کی باریکیوں پر بھی اس کی گہری نظر ہو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں، بڑے بڑے علماء بلکہ انبیاء علیہم السلام بھی جب فیصلہ کرتے تو ان سے بھی غلطیوں کے ہونے کے امکانات کس طرح سے تھے، ذرا بخاری کے اس واقعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں اور ان دونوں میں سے ایک عمر میں بڑی تھی اور دوسری چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے بچے تھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن بھیڑیا آتا ہے اور ایک عورت کے بچے کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ان میں سے جو بڑی عورت تھی وہ دوسرے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اب تو میں ہوتی ہے، چھوٹی کہتی ہے کہ یہ میرا ہے، بڑی کہتی ہے کہ میرا ہے۔ اس وقت بچہ بڑی کے ہاتھ میں تھا۔ فیصلہ پہنچا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے دلائل پوچھے کہ بھی یہ تمہارا بچہ ہے، اس کا کیا ثبوت؟ چونکہ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی واضح طور پر فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی واضح چیز نہیں تھی، تو انہوں نے اس بنیاد پر فیصلہ دیا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اسی کے پاس ہے اور بچہ شانت بیٹا ہے، تو مطلب بچہ ماں کے پاس اطمینان سے ہے اور یہ اس کے ماں کے ہونے کی دلیل ہے۔ اب وہ جو چھوٹی عورت تھی، اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس کو یہ تکلیف تھی کہ یہ بچہ واقعتاً میرا ہے، اور فیصلہ داؤد علیہ السلام نے اگرچہ کہ میرے خلاف دیا، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ سلیمان علیہ السلام میری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور فیصلہ میرے حق میں دیں گے۔ بڑی بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ بڑی کو یہ پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم یا اپنے والد بزرگوار کے خلاف نہیں جائیں گے۔ چونکہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ ایک بار میرے حق میں دیا، تو ان کے فرزند ارجمند سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بچہ میرا ہی قرار دیں گے۔ یہ دونوں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر یہ مدعا بیان کیا جاتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک چاقو لائی جائے یا ایک چھری لائی جائے۔ پوچھا گیا کہ کیوں چاقو اور چھری کیوں؟ کہا کہ میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بھی اس بچے کے بارے میں دعوے دار ہیں کہ یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس بچے کو بیچ میں سے چیر دیتا ہوں اور آدھا بچہ بڑی کو دیتا ہوں، آدھا بچہ چھوٹی کو دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں، چھوٹی خاتون چیخ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ بڑی کے حوالے کر دیا جائے۔
سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلے پر کہ چھوٹی عورت دستبردار ہو جاتی ہے اپنے اس بچے کو بڑی کے حوالے کرنے کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام اب اپنا فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹی عورت کا ہے، بڑی کا نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک ماں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کو چیرا جائے۔ وہ یہ تو برداشت کر سکتی ہے کہ میرا بچہ کسی اور کے گھر میں پلے بڑے جوان ہو، زندہ رہے، یہ اس کے لیے اہم ہے۔ یہ تو میں بچہ جان سے جائے، یہ حقیقی ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ واقعتاً یہ اس کی ماں ہے، ورنہ اس فیصلے کے بعد بڑی خاتون کے جوں کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ اس نے کوئی اپوز نہیں کیا۔ اگر وہ اس کی سچی ماں ہوتی تو وہ اس فیصلے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتی۔ تو یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کرنا آسان کام نہیں ہے، جج بننا آسان کام نہیں ہے، قاضی بننا آسان کام نہیں ہے۔ اس میں انسان کو بہت دور اندیشی سے کام لینا پڑتا ہے، بہت زیادہ سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب فیصلہ کرتا ہے بندہ علم کی بنیاد پر، سمجھ کی بنیاد پر، تب جا کر بہت سارے راز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ سلف اس حوالے سے کس قدر حساس تھے۔ تو بہرحال ہماری زندگیوں میں بھی ایسے کئی مواقع آتے ہیں جہاں ہم بھی فیصلہ سنانے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔